سب سے پہلی شرط یہ ہے دعا کی کہ جس طرح اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ اس سے دعا بھی مانگی جائے۔ نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر نماز بندہ پڑھ رہا ہو اور پیچھے کسی کے موبائل کی بیل بجے اور بندہ واپس پیچھے دیکھے یار کس کی بج رہی ہے، تو مجھے یہ بتاؤ اس کی نماز قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ عبادت ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور دروازے سے کوئی بندہ آیا تو واپس اس کو دیکھنا شروع ہو گیا، تو اس کی دعا قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ بہت سی خرابیاں ہیں، چند ایک شیئر کروں گا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہماری دعا ہوتی ہی نہیں، اس کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے۔ دعا ادھر کر رہا ہے اور دیکھ ادھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو بھائی جس وقت تو دعا کر رہا ہے تو مانگ اللہ سے رہا ہے اور توجہ تیری کہیں اور ہے، پھر تو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے تیری دعا قبول ہو؟ قبولیت دعا کے لیے شرط ہے، جس طرح نماز اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اسی طرح دعا بھی ایسے کر گویا وہ تجھے سن رہا ہے تو اسے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق کو کہا، اے مخلوق مجھ سے باتیں کیا کرو۔ اب تو بڑے دور چلے گئے، کبھی رب سے تو باتیں کیے نہیں، فرمایا مجھ سے باتیں کیا کرو، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی مجھے سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، تیرا رب تجھے دیکھتا بھی ہے، تیری باتیں سنتا بھی ہے، مجھ سے باتیں کیا کرو۔ وہ باتیں نہیں کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام گزرے تو ایک شخص تھا، مولا تو میرے پاس ہوتا تو میں کنگھی پھیرتا، میرے پاس ہوتا میں تیل لگاتا، ایسے کرتا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو کیا کفر کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے کیا پتا، مجھے اس کی ادائیں بڑی پسند آ رہی ہیں۔ جتنا تیرا ظرف ہے، جتنی تیری سوچ ہے، فرمایا باتیں کیا کر، مجھ سے باتیں کیا کر۔ نہیں باتیں کر سکتا پھر کم از کم مجھے دیکھا کر، مجھے دیکھ نہیں سکتا، روایت کے آخری لفظ ہیں کہ پھر ایسا کیا کر سارے اپنے دکھ لے کے میرے در پہ آ گیا کر، مجھے اپنے دکھ سنایا کر۔ لیکن دکھ سنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تیری سوچ کہیں اور ہو۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو ایک شخص اونچی اونچی آواز میں رب سے کچھ مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب دعا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ بندہ اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے اونچی آواز میں اور اتنی دیر سے مانگ رہا ہے، اس کو عطا کچھ نہیں ہو رہا۔ موسیٰ تھے، کلیم اللہ تھے، رب سے کلام کرتے تھے، تو عرض کر بیٹھے کہ مولا اگر یہ بندہ مجھ سے مانگتا اور میرے پاس وہ ہوتا میں اس کو عطا کرتا تو میں نے تو اتنی دیر نہیں لگانی تھی، میں نے تو کب سے اس کو عطا کر دینا تھا۔ میرے پاس ہے جو نہیں، مجھے اجازت جو نہیں، اور اتنی دیر سے تجھ سے مانگ رہا ہے، تو عطا نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے؟ وہی فرمائی گئی، فرمایا موسیٰ میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اگر تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اس کو عطا کر دیتا تو تجھ سے میں زیادہ رحیم ہوں، تو مولا پھر عطا کیوں نہیں کر رہا؟ فرمایا عطا اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی زبان مجھ سے مانگ رہی ہے اور اس کا دل اپنی بکریوں میں پھر رہا ہے، اس کی بکریاں چاہ رہی ہیں، دل بکریوں میں ہے، پتہ نہیں کون سی بکری کہاں ہے، کون سی بکری کہاں ہے، کوئی کہیں چلی تو نہیں گئی، کوئی بھیڑیا تو نہیں اٹھا کے لے گیا، دل اس کا بکریوں میں اٹکا ہے، زبان مجھ سے مانگ رہی ہے۔ اے موسیٰ جب تک زبان اور دل دونوں میری ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، میرے ساتھ نہیں جڑیں گے، اس کو نہیں ملے گا۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو بتایا، او بھائی اور تو کیا سوچ رہا ہے، مانگ اس سے رہے تو دل کی بھی لو اس سے لگا، جو ہی دل اس سے ملایا اللہ رب العالمین نے اسی وقت عطا فرما دی۔ وہ فرمایا خلوص نیت، جس سے مانگ رہے ہو
15 شعبان کو ہم نے بڑے بڑے ولیوں کے واقعات سنے جناب، اس نے فلاں جگہ مانگا اللہ نے دے دیا، فلاں جگہ مانگا اللہ نے دے دیا۔ تو وجہ یہی تھی جس وقت وہ مانگتے تھے تو دل اور زبان اور سوچ اور فکر وہ بادشاہ ہوتا تھا، اور ہمارا دل کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے، زبان کچھ اور ہے، سن کچھ اور رہے ہیں اور مانگ کچھ اور رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے؟ سب سے پہلی خلوص نیت کیا ہے؟ گویا جس وقت بھی آپ نے دعا کرنی ہے ساتھ والے کو نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے، ہمسائے کو نہیں دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چلتا، قاری صاحب کیا کر رہے ہیں۔ جس وقت دعا ہر وقت نہ ہاتھ اٹھا، اور جس وقت اٹھا اس وقت دل اور زبان دونوں حاضر رکھ اور سوچ میں کس سے مانگ رہا ہوں، تو پھر یہ تیری عادت ختم ہو جائے گی۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، تو مذاق کر رہا ہے۔ کسی سخی کے دروازے بھی بندہ جائے اسے کہے بھائی مجھے خیرات دے، منہ کے در اور وہ کہتا ہے یار تجھے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ مانگو لیکن یوں مانگو کہ میں بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنی باتیں کہہ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی کہ ہماری نیت اور ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز کے لیے فرمایا رزق حلال۔ کیا فرمایا؟ رزق حلال۔ جس بندے کا رزق حلال نہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ چند ایک چیزوں پہ عمل کر لو، دیکھو جو بھی مانگو گے میرا رب عطا فرمائے گا۔ رزق حلال یہ تو عبادت کے لیے بھی شرط ہے۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ حرام بھی کھاتے رہیں، ان نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اپنا رزق حلال تلاش کرو، حلال رزق ہو اللہ عبادت بھی قبول کرتا ہے اور اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئی۔ تیسری چیز، جب بھی اس سے مانگنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، پھر اس سے ریکویسٹ کر کے مولا مجھے یہ عطا فرما۔ گناہوں سے زندگی لت پت ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ مولا یہ چیز دے یہ چیز دے، نہیں، پہلے اپنے گناہوں کی معافی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لے کے گئے جنگل میں، وہاں دعا کی، بارش نہ ہوئی۔ آرڈر آیا کہ موسیٰ بارش نہیں ہوگی، تمہارے اندر ایک گناہگار بیٹھا ہے، اس گناہگار کو نکالو، ہم بارش نازل کر دیں گے، جب تک وہ ہے ہم بارش نازل نہیں کریں گے۔ گویا گناہگار لوگ ہوں تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر بندہ خود گناہگار اور مانگ رہا ہو کیسے ہوگی؟ پہلے گناہوں سے معافی مانگو، آگے پھر روایت سنیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ کوئی گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا میری قوم تم میں کوئی گناہگار بیٹھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اٹھ کے چلا جائے، نہیں تو تمہیں پتہ ہے میں تو رب سے کلام بھی کرتا ہوں، میں اپنے مولا سے پوچھ لوں گا اور میرا رب بتا دے گا وہ کون ہے، پھر میں اس کو نکالوں گا تو اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا، خود اٹھ کے چلا جائے۔ گناہگار کو تو پتہ تھا اور وہ تھا چغل خور، اللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ چغل خور ہے۔ جس وقت یہ اعلان کر دیا تو اس بندے کو پتا تھا میں گناہگار ہوں، اسی وقت سر جھک گیا، تار مل گئی، دل مل گیا کہ مولا آج بھرے مجمع میں میری بےزتی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ میں گناہگار ہوں، بے شک گناہگار ہوں، بندہ تو تیرا ہی ہوں نا، میرے مولا مالک تو ہے، مخلوق تو میں ہی ہوں نا، تو نہیں معاف کرے گا میں کس کے پاس جاؤں گا، مولا آج مجھے معاف فرما دے۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مولا بندہ تو نکلا نہیں، ساری قوم میرے سامنے بیٹھی ہے اور تو نے کہا ہے کہ کوئی گناہگار ہے، گناہگار گیا نہیں، تو بارش نازل کر رہا ہے۔ اور فرمایا موسیٰ تجھے کیا بتاؤں، جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے اب نازل کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی۔ کیا کیا ہے؟ پہلے گناہوں کی معافی مانگ، اس کے بعد جو مرضی ہو۔
پھر یاد رکھیے دعا کی قبولیت کی ایک اور شرط بتا رہا ہوں، وسیلہ بتا رہا ہوں، یہ بھی حدیث ہے۔ کبھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، ہر انسان نے جتنا مرضی گناہگار ہو، بشمول میرے، زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جو رب اور رب کے رسول کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ زندگی میں کوئی ایک نہ ایک کام لازمی کی ہوتا ہے جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا، صرف وہ بندہ خود جانتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے، یا اس کا رب جانتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں کہ کب سے میری زندگی شروع ہوئی، کب سے میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے زندگی میں کیا کیا کیا، کوئی ایک نہ ایک نظر آ جائے گا، اور اگر نہ آئے تو کوشش کر کوئی ایک نہ ایک کر۔ انسان تیرے پاس کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا کام ہونا چاہیے کہ کبھی مشکل وقت آئے اس اپنے کام کا واسطہ اپنے رب کو دے، تیرا رب تیری دعا قبول کر دے گا، کوئی ایک کام۔ ویسے تو سینکڑوں ہونے چاہیے، اکثر کام تو ایسے ہوتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں۔ میں اب تقریر کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہو قاری صاحب بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھاتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو قاری صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اکثر روزے رکھ لیتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ قاری صاحب نے روزہ رکھا، تہجد پڑھی، جانتے ہو تہجد پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، اکثر لوگ جانتے ہیں، کرتے ہیں۔ بھائی کوئی ایسا کر کہ کسی کو نہ بتاؤ، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ عزیزوں کو، نہ دوستوں کو، ہو نیک کام لیکن پتہ صرف تیرے مولا کو ہو، پتہ رسول اللہ کو ہو۔ زندگی میں کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، پھر مشکل وقت آ جائے تو وہ کام وسیلہ بنا، اپنا کیا ہوا کام کہ مولا وہ جو میں نے کام کیا تھا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، تیری رضا اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کا واسطہ میرا کام پورا کر دے، انشاءاللہ میرا رب العالمین تمہارے کام وہ پورے کر دے گا، واسطہ دے اس کام کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 نوجوان جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے ان کو بارش ہو گئی، جب بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد وہ کسی غار میں داخل ہو گئے، جب غار میں داخل ہوئے تو اوپر سے پتھر گرا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب غار کا دروازہ بند ہوا تو آپس میں انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا یار زندگی اتنی گزاری ہے، کوئی نہ کوئی تو کام کیے ہوں گے اچھے، ان کاموں کا آج رب کو واسطہ دو اور یہ پتھر آگے سے ہٹے گا، ادروائز یہ پتھر نہیں ہٹ سکتا۔ پھر وہ تینوں نے دعا کی تھی، ایک نے دعا یہ کی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے آگے دعا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے نیک کام کیا تھے، کس طرح کے نیک کام ہوتے ہیں، سنیں۔ ایک نے دعا کی تھی، مولا میری چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، میرے پاس کسی مجبوری کی وجہ سے آئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ میں تیرا مسئلہ حل کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میری شرط ہے مباشرت، غلط کام، اور وہ مجبور تھی، وہ مان گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہ دونوں تھے۔ تو جب مان گئی، میں نے اس کو پیسے دینا چاہے اور جب کام کرنا چاہا تو وہ چیخی، روئی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں رب سے ڈر رہی ہوں۔ جب اس نے اتنا کہا تو مجھے بھی ڈر آ گیا، میں نے پیسے دیا اور اس کو فارغ کرا دیا، واپس بھیج دیا، میں نے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کیا تھا۔ میرے مولا تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، وہ میرا کام تجھے اچھا لگا تھا تو آج پتھر ہٹا دے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو تھوڑا سا پتھر سائیڈ پہ ہو گیا، اللہ نے دعا قبول کی۔ پھر دوسرے کی باری آ گئی، اس نے کہا مولا تو جانتا ہے میں جانور چراتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب میں واپس آتا تھا میرے بال بچے بھی تھے، میرے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، اور میری ماں بھی زندہ تھی، باپ بھی زندہ تھا۔ میرے مولا تو جانتا ہے جب میں واپس آتا تھا بچوں کا خیال بعد میں کرتا تھا، پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کو میں دودھ پلاتا تھا۔
और एक रात आई थी, मैं कहीं जंगल में चला गया था, मुझे लेट हो गई थी, मैं वापस घर लेट पहुंचा, मेरे बाल बच्चे सो गए और माँ बाप सो गए। बाल बच्चे जागे तो वो रोने लग गए, भूख के लिए, प्यास के लिए, दूध के लिए, खाने के लिए। और मैं अपने वालिदैन के लिए खड़ा रहा कि जब तक मैं अपनी माँ और अपने बाप को दूध नहीं पिलाऊंगा, अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगा। मौला तू जानता है या तेरा रसूल जानता है, अगर मेरा वो तुझे फेल अच्छा लगा, काम अच्छा लगा, मेरे मौला आज मेरी दुआ कबूल कर दे और पत्थर को साइड पे कर दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना पत्थर दूर हुआ कि आसमान से तारे नजर आना शुरू हो गए, आसमान नजर आना शुरू हो गया, लेकिन अभी गुंजाइश थी। और तीसरा शख्स बोला, मौला तू जानता है, एक वक्त आया मेरे पास एक मजदूर था, मजदूरी के लिए आया, उसके साथ मेरी उजरत तय पाई कि तू मेरे पास काम करेगा और मैं उसके बदले में तुझे इतने चावल दूंगा। मौला उसने काम मुकम्मल किया, काम मुकम्मल करने के बाद उसने उजरत मांगी, मैंने उसको चावल दिए, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं लेता, वो चला गया। उसके चावल मेरे पास इमानत थी, मैंने वो चावल बोए, वहाँ से फसल निकली, फिर वो ज़्यादा हो गए, मैंने फिर बोए, फिर वो ज़्यादा हो गए। मौला मैंने उससे एक बैल ख़रीदा, मेरे मौला उससे मैंने फिर वाई की, खेती बाड़ी की, उससे मैंने और जानवर लिए, उसके चंद एक चावलों से 8-10 किलो चावल थे, उससे काम उसका बढ़ता गया, मैं जानवर ख़रीदता गया, उसका मैंने सारा सेटअप अलहदा कर दिया, उसका माल अलहदा कर दिया, उसमें से जितनी बचत आए मैं न खाऊँ, उसके लिए सेब रख दूँ। एक दिन वो आया और उसने कहा, भाई तुझे याद है मैंने तेरे पास मजदूरी की थी? मैंने कहा हाँ तूने मजदूरी की थी। उसने कहा मुझे उजरत है। मेरे मौला मैंने उसको बैल भी दे दिए, मैंने उसको जानवर भी दिए, उसको जब तरह तरह के जानवर दिए तो उसने कहा तू मुझसे मजाक कर रहा है, मेरी उजरत 8-10 किलो चावल थी और तू मुझे इतना माल दे रहा है। तो मौला मैंने उसको कहा था कि नहीं ये सारा माल तेरा है। मेरे मौला वो माल लेके चला गया। अगर मेरा वो फेल तुझे पसंद आ गया तो मेरे मौला ये पत्थर साइड पे कर दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जिस वक्त उसने दुआ की तो सारा पत्थर साइड पे हो गया। तीनों बंदों ने दुआ की और ऐसी नेकियां थी जो कोई भी नहीं जानता। अब ये मैंने इशारा दिया, आप भी देखें ना,